بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ میں علی یوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد میں نفسیات کی سکائٹری کی پریکٹس کرتا ہوں روزانہ 3 بجے سے لے کے رات 8 سے لے کے 9 بجے تک. اور اس ٹائم پر میں روزانہ آپ لوگوں کے سامنے ایک موضوع لے کر حاضر ہوتا ہوں جو اس کا تعلق نفسیات سے ہوتا ہے، اور موضوع کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو میں عمومی اور خصوصی ٹاپکس پہ کچھ اویئرنیس، کوئی علم، کوئی انفارمیشن دوں. تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ نوجوانوں سے متعلق ہے، اور نوجوان جو پرفیکشنزم اور ایجوکیشن کی کمپٹیشن میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ ٹاپک اس سے متعلق ہے. دنیا اس وقت ایک گلوبل ریس میں مبتلا ہے. ہر شخص کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور لوگوں نے کامیابی کے مختلف معیار بنائے ہوئے ہیں. پیرنٹس نے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس نے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں، معاشرہ آپ سے الگ ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہے اور انسان اپنے آپ سے الگ ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہے. تو نوجوان طبقہ جو کہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور وہ دوسروں کو دیکھ کے یا سوسائٹی میں ایک جنرل ٹرینڈ دیکھ کر وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے بھی یہی کچھ بننا ہے. مثلاً ایک بچہ ہے، وہ ٹی وی ڈرامے میں دیکھتا ہے کہ ایک نیورو سرجن ایک بہت کمال کا سرجن ہوتا ہے، وہ دماغ کھولتا ہے، کھوپڑی کھولتا ہے اور اس میں سے بڑے باکمال قسم کے آپریشن کرتا ہے. اب بچپن سے اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں نے تو نیورو سرجن بننا ہے. یا پھر ایک اور بچہ ہوتا ہے کہ جو جہازوں کا بڑا شوقین ہوتا ہے، تو اس کو بچپن سے یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے ایئر فورس میں جانا ہے اور میں نے پائلٹ بننا ہے. پھر جب وہ حقیقی زندگی کے تعلیمی مراحل میں آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت تو کچھ اور ہے، اور اس کو اپنی صلاحیتوں کا بھی پتہ لگنے لگتا ہے کہ وہ کیا کیا صلاحیتیں رکھتا ہے. کیا وہ ایک میڈیکل ایپٹیچیوڈ کا انسان ہے بھی یا نہیں، یا وہ ایئر فورس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں، فزیکل ریکوائرمنٹس ہیں، مینٹل ریکوائرمنٹس ہیں، کیا وہ اس پہ پورا بھی اترتا ہے یا نہیں. پھر والدین اپنے بچوں سے مختلف توقعات رکھتے ہیں. والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بڑے کامیاب انسان بنیں. کون سے پیرنٹس ایسے ہوں گے کہ جو نہیں چاہتے کہ ان کے بچے کامیاب ہوں؟ لیکن اس کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کی ذہنی صلاحیت کیا ہے، اور اس کا ذہنی رجحان، اس کی ذہنی ایپٹیچیوڈ کس چیز کی طرف ہے، اور وہ جس تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے وہاں پہ اس کو کس چیز کے لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے اور کس چیز کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو بہت سارے لوگوں کو مثلاً یہ ایک شوق ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کے سوچوں کے حساب سے لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو حفظ کراؤں، اور معاشرے میں ایک جنرل، ایک عمومی ایک خیال ہے، ایک سوچ ہے. میں اس کی دینی سائڈ پہ نہیں جاتا، میرا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں، لیکن ایک دینی ایک سوچ ہے کہ جب آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے تو وہ اپنے والدین کو جنت لے جانے کا اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، اس کے پاس ٹکٹ مل جاتا ہے. مجھے اس کی دینی حیثیت کا بالکل نہیں معلوم، لیکن اس کے لیے لوگ اپنے بچوں کو بہت کم عمر میں مدرسوں میں داخل کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ جو ان کے ساتھ پھر ہوتا ہے تو وہ آپ روزانہ خبروں میں سنتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اور ہمارے میڈیا اس کے بارے میں بات کرتی رہتی ہے. پھر کسی زمانے میں پیرنٹس میں یہ شوق ہوتا تھا کہ ہمارے بچے وکیل بنیں، لائرز بنیں. تو ایک دور تھا کہ ہر شخص وکالت کی طرف جاتا تھا. قائد اعظم علامہ اقبال سے لے کر جاوید اقبال اور گنتے جائیں اس طرح کے نام، یہ ایک ٹرینڈ تھا کسی زمانے میں کہ لوگ وکیل بنتے تھے. پھر ایک ٹرینڈ آیا کہ معاشرے میں ڈاکٹر کو بہت بڑے مقام پہ دیکھا جانے لگا.
تو پیرنٹس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میرا ہر بچہ ڈاکٹر بنے. اب اس بچے کے اندر وہ اہلیت ہے یا نہیں ہے، اس کا ایپٹیچیوڈ ڈاکٹری کی طرف ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پہ وہ بچہ، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 7 قسم کی انٹیلیجنسز ہوتی ہیں انسان کے اندر، سائیکالوجی کہتی ہے کہ 7 قسم کی ذہانتیں ہوتی ہیں. میوزیکل انٹیلیجنس ہے، میتھمیٹیکل انٹیلیجنس ہے، لنگوسٹک انٹیلیجنس ہے، آرٹسٹک انٹیلیجنس ہے، اس طرح کی اور انٹیلیجنسز ہیں. اب ایک بچہ ہے جس کے اندر میوزیکل انٹیلیجنس ہے، لیکن پیرنٹس کی خواہش ہے کہ یہ تو کارڈیالوجسٹ بن کے دکھائے، یا یہ نیورو سرجن بنے، یا یہ ڈاکٹر بنے. تو وہ ہر اس طریقے سے اس بچے کو فورس کرتے ہیں، ایسے تعلیمی اداروں میں داخل کرواتے ہیں جہاں پہ بچوں کو ڈاکٹرز، انجینئر، سائنسدان اور عظیم لوگ بنانے کی گارنٹیز دی جاتی ہیں. اور یہ تعلیمی ادارے ان بچوں کو پیرنٹس کی ڈیزائرز کے حساب سے بنانے کی فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں. اس طرح کے کتنی تعلیمی ادارے ہیں جن کا میں نام لے سکتا ہوں، لیکن میں کسی تعلیمی ادارے کا نام نہیں لوں گا، وہ پھر بات ذاتیات پہ چلی جائے گی. پھر بچوں کو کمپیریزن کروایا جاتا ہے، بچوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا فلانا کزن، آپ کا فلانا رشتہ دار، وہ دیکھو وہ انجینئر بن گیا، وہ اسپیس سائنٹسٹ بن گیا، وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اور تم ابھی تک ایف اے میں پھنسے ہوئے ہو. تو یہ کمپیریزن بچے کو انتہائی پریشر میں لے آتا ہے. ہر بچہ اپنی ذہنی صلاحیت اور اپنی چوائس کے حساب سے اچیومنٹس کرتا ہے. اگر اس کی سپوز اس کی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے، میں نے کچھ دن پہلے ایک بچی کو دیکھا ہے جس کی ماں خود ٹیچر ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہی کہ یہ بچی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی شکار ہے. وہ بچی تقریباً 19-20 ایئرز کی ہے، اور ابھی وہ مشکل سے 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے. اور بچی کے ذہن میں یہ خواب ڈالا گیا ہے کہ یہ بچی بڑی ہو کے ڈاکٹر بنے گی. اور بچی جہاں سے تعلیم حاصل کر رہی تھی وہ بھی ایک عجیب سی کوئی سچویشن تھی. آئیڈیلی تو اس بچی کو اسپیشل ایجوکیشن کے جو ادارے ہوتے ہیں اس میں ہونا چاہیے تھا. اب اس پریشر کی وجہ سے پھر ساتھ میں ماں نے یہ بھی ایک گول بنایا ہوا تھا. پیرنٹس کے اپنے گولز ہوتے ہیں کہ اس کو گرہستی سیکھنی چاہیے، تو وہ اس انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی بچی سے کوکنگ اور وہ ساری چیزوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی کر رہی تھی کہ جو کہ اس بچی کے بس کی بات نہیں تھی. تو پیئر پریشر ہوتا ہے کہ آپ کی کلاس میں آپ کے ساتھ دوسرے بچے آپ کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کی ایج کے ہزاروں لوگ اسی امتحان میں، اسی سسٹم میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. جس طرح میڈیکل کالج کے لیے ایم ڈی کیٹ ہے، میں کتنے بچوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ایف ایس سی میں ریئلی اچھے مارکس لیے، ایسے مارکس لیے کہ جن کو لینا امپاسبل تھا، اور وہ ایکچولی ڈیزرو کرتے تھے. وہ مارکس انہوں نے چیٹنگ سے نہیں لیے، لیکن وہ ایم ڈی کیٹ میں بری طرح کولیپس ہو گئے. وہ سسٹم ایسا ہے، وہ ایگزام سسٹم ایسا ہے کہ وہ اس میں سے نہیں نکل سکے. لیکن چونکہ والدین کی ایک خواہش ہے، ان کا ایک ارمان ہے کہ میری اولاد ڈاکٹر بنے، تو انہوں نے اپنے بچوں کو پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن دلوائے. میں اس طرح کی ایک بچی کو جانتا ہوں، اور اس کے فادر پتہ نہیں کیسے وہ خرچے پورے کر رہے ہیں، ان کے اور بھی بچے ہیں. تو یہ ایک ایسا پیئر پریشر ہے کہ آپ کی کلاس میں باقی بچے میڈیکل کالج چلے گئے تو آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ اس کے بھی 2 کان ہیں، اس کی بھی 2 ٹانگیں ہیں، اس کا بھی اتنا ہی بڑا سر ہے جس میں اتنا ہی بڑا دماغ ہے، لہٰذا آپ کو بھی ڈاکٹر بننا پڑے گا. تو یہ ایک پریشر ہے. پھر یہ ہے کہ کمپیریزن، کہ میرے دوسرے کولیگز یہ کچھ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا. پھر اعتماد کے اوپر سوال. ہر بچہ اپنے ساتھ دنیا میں اپنا ایک اعتماد کا لیول لے کے آتا ہے. اس کا تعلق اس کی پرسنالٹی سے ہوتا ہے، اس کی براٹ اپ سے ہوتا ہے، اس کے ہوم انوائرمنٹ سے ہوتا ہے، اس کی ایجوکیشنل جو جہاں سے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے اس کی انوائرمنٹ سے ہوتا ہے، ٹیچنگ سے ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے. تو وہ اعتماد ہر بچے میں اس لیول کا نہیں ہوتا. اب ایک ایسا بچہ جس میں خود اعتمادی کی کمی ہے،
جس کو سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، جس کی سیلف اسٹیم لو ہے، اور اس کے پیرنٹس اس کو اس بات پہ، آج کل ہمارے معاشرے میں CSS PMS کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے، اس بات پہ فورس کرتے ہیں کہ آپ نے تو CSS آفیسر بن کے دکھانا ہے ہمارے خاندان میں، یا تو ان کے خاندان میں پہلے سے کوئی CSS آفیسر ہوتا ہے، یا ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے خاندان میں بھی کوئی بیوروکریٹ پیدا ہو۔ پیرنٹس کو بیوروکریسی کا، CSS کے سسٹم کا، کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے بچے کو پریشرائز کرتے ہیں، اس کو مروڑتے ہیں کہ تم نے یہ کچھ کر کے دکھانا ہے۔ میں ذاتی طور پہ ایسے کچھ بچوں کو جانتا ہوں کہ جن میں اتنی ایبیلٹیز ہیں اپنی فیلڈ میں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں، کہ وہ گولڈ میڈلسٹس ہیں، لیکن ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ CSS PMS کا ایگزام دیں، اور وہ CSS PMS کا ایگزام کلیئر بھی کر لیں گے، لیکن مجھے معلوم ہے اس بچے کا ایپٹیچیوڈ ہی نہیں ہے اس طرف، تو وہ بیوروکریسی میں جا کے، یا فارن سروسز میں جا کے، یا جو ہمارا جوڈیشری ہے، یا ہمارا جو دوسرے ادارے ہیں، اس میں جا کے وہ ایک ناکام انسان ہوگا، ایک ناکام آفیسر ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر اس کا ایپٹیچیوڈ ہی نہیں ہے، اس کے اندر اس کی ایبیلٹیز بھی نہیں ہیں۔ میں ایک اور مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ایک PhD ڈاکٹر کو جانتا ہوں کہ جس نے مختلف ریزنز کی وجہ سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں PhD کی، لیکن اس انسان کا بیسک شوق، بیسک انٹرسٹ جو تھا وہ ہیومن سائیکالوجی میں تھا۔ وہ خود اس قسم کے مائنڈ کا ہے کہ اس کو بایولوجی اور ہیومن ڈیولپمنٹ اور ہیومن سائیکالوجی میں بہت انٹرسٹ تھا۔ تو ایک PhD کرنے کے بعد اور پھر سائیکالوجی میں وہ انگیج رہا، تو آخر میں اس نے EMDR میں ماسٹرز کیا، اور نئے سرے سے آفٹر 40 ایئرز آف ایج ناؤ ہی از ابراڈ، اور وہ سائیکالوجی میں، میرے خیال میں EMDR میں ہی PhD کر رہا ہے۔ تو کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے، پیئر پریشر ہے، پیرنٹس پریشر ہے، سکولز کی طرف سے پریشر ہے، بچوں کو ریلیکس نہیں ہونے دیا جاتا، بچوں کے اوپر ایجوکیشن کا اتنا برڈن ڈالا جاتا ہے کہ بچے یہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ انہوں نے ایکچولی کیا بننا ہے، ان کے اندر کیا ایبیلٹیز ہیں۔ اگر ایک بچہ بائی برتھ میتھمیٹیکل انٹیلیجنس لے کے پیدا ہوا ہے، اور آپ اس کو CSS آفیسر بنانے پہ یا ڈاکٹر بنانے پہ تل جائیں، تو وہ بچہ کیا کر کے دکھائے گا؟ وہ بچہ یقیناً وہ ایگزامز بھی کر لے گا، وہ سب کچھ کر لے گا، لیکن وہ ایک ناکام شخص ہوگا اپنی اسپیشلٹی میں۔ میں نے اپنی کریئر میں کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اس طرح کی چیزوں کا شکار ہو کے اپنے پروفیشن میں، جو ان کو کسی ریزن کی وجہ سے اڈاپٹ کرنا پڑا، پیرنٹس کی وجہ سے، پیئر پریشر کی وجہ سے، دنیا میں ٹرینڈ کی وجہ سے، اور انہوں نے وہ کر بھی لیا کیونکہ وہ ٹیلنٹڈ لوگ تھے، لیکن الٹیمیٹلی وہ ناکام پروفیشنلز تھے۔ تو آج کی اس کمپٹیشن کی دنیا میں کامیاب انسان وہ ہے کہ جو کامیاب سٹوڈنٹ وہ ہے کہ جو اس فیلڈ میں کام کرے، اس فیلڈ میں ایجوکیشن لے جس میں اس کی ان بورن ٹینڈنسی ہو، اس کی بائی برتھ اس کی صلاحیت ہو۔ اور پیرنٹس کو چاہیے، ہمارے تعلیمی اداروں میں کوئی بھی کریئر کاؤنسلنگ ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے، اور بچوں کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، بچوں کے ایپٹیچیوڈ کو ٹیچرز تک نہیں پک کر پا رہے ہوتے۔ پیرنٹس ٹیچرز میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں پیرنٹس کو کوئی فیڈ بیک نہیں دیا جاتا کہ آپ کا بچہ ایکچولی کس انٹیلیجنس کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ پیرنٹس اس چیز کو میجر کرتے ہیں کہ ایک کامیاب انسان وہ ہے کہ جو ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اس تعلیم کا جس کا ٹرینڈ ہے سوسائٹی میں، جو آج کل سوسائٹی میں ان ہے، اور وہ پھر ایک اچھی نوکری کرے، اس کو ایک زبردست قسم کی نوکری ملے، اور وہ ایک کامیاب انسان بنے، اور وہ شادی کرے اور اس کے پاس پیسہ آئے۔ ذہنی طور پر وہ جیسا بھی ہے، اس سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین کریں، میں آپ کو اپنی ڈیلی پریکٹس میں کتنی مثالیں دے سکتا ہوں، میرے پاس روزانہ
سم ہاؤ میرے پاس ایجوکیٹڈ لاٹ بہت آتا ہے اور میرے پاس اسٹوڈنٹس بہت آتے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ ایسی پرابلمس کے ساتھ آتے ہیں۔ بچیوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو کمپٹیشن میں پہلے ڈالا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس کمپٹیشن میں مثلاً ایک بچی کو کہا جاتا ہے آپ نے ڈاکٹر بننا ہے۔ اب وہ بچی ڈاکٹر بننے کی جب وہ سب کچھ کر کے فارغ ہوتی ہے تو ہاؤس جاب کی سارا کچھ کرنے کے بعد اس کی ایج 26 ایئرس تک ہو جاتی ہے، پھر پریشر آتا ہے کہ اب شادی کرنی ہے۔ اب وہ بچی اسپیشلائزیشن کرنا چاہتی ہے جس پہ کم از کم 4-5 سال پاکستان میں لگ جاتے ہیں، اور اگر کسی بچے کو باہر جانے کا شوق ہو یا اس کے پاس چانس ہو کہ وہ باہر جا سکے تو اس کو وہ باہر جانے کا چانس بھی اویل کرنے نہیں دیا جاتا۔ وہی خواہش جس کی خاطر اس کو قربانی کا بکرا، بلی کا بکرا بنایا جاتا ہے، اس کے راستے میں شادی کھڑی کر دی جاتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں اس طرح کے بچے روزانہ دیکھتا ہوں اپنی پریکٹس میں، اور وہ اینڈ اپ کرتے ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس، اور پیرنٹس آ کے ہمیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے اس بچے کو سمجھائیں، اس کے ذہن کے ساتھ کچھ کریں، کوئی ایسا طریقہ کریں کہ یہ ہماری بات کو سمجھ جائیں۔ ہم نے زندگی گزاری ہے، ہم نے دنیا کو دیکھا ہے، ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے یہ فیلڈ زیادہ اچھی ہوگی۔ حالانکہ پیرنٹس نے خود ایف اے پاس ہوں گے، یا پیرنٹس بزنس مین ہوں گے، یا پیرنٹس سپوز ڈاکٹرز ہوں گے اور ان کو بیوروکریسی کی ABC کا بھی پتہ نہیں ہوگا، تو وہ اپنے بچوں کو فورس کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو مولڈ کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو نوجوان اس قسم کی کرائسس کا شکار ہوتے ہیں، ان میں انگزائٹی، ڈپریشن، احساس کمتری، کم خود اعتمادی، اور اپنے آپ کو دوسروں سے کم محسوس کرنا، اور زندگی میں فیلیور کی کہ خوف سے وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ وہ انسان جس کا ٹیلنٹ، جو اس کا اپنا نیچرل ٹیلنٹ ہے اور جس کے لیے اس کے پاس ٹینڈنسی بھی ہے، ان بورن ٹیلنٹ بھی ہے، اگر اس کو وہ استعمال کرنے دیا جائے تو وہ ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ڈگری لے لیں، ڈگری تعلیم نہیں ہے۔ آپ ایک ڈگری لے لیں اور آپ اس کے بعد ایک زبردست قسم کی گڈ پیئنگ جاب حاصل کر لیں، اور آپ کے پاس پیسہ، گاڑی، یہ سب کچھ آ جائے۔ یہ ایک کامیاب انسان کی نشانی نہیں ہے۔ کامیاب انسان وہ بھی ہوتا ہے کہ جو مثلاً آرٹسٹک انٹیلیجنس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایک زبردست قسم کا آرٹسٹ بن جائے، یا ایک انسان کے اندر باڈی کا انیستھیٹک انٹیلیجنس ہوتی ہے اور وہ ایک اچھا ایتھلیٹ بن کے دکھا دے، یا وہ ایک اچھا سرجن بن کے دکھا دے۔ یہاں پہ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں ایک آدمی کی جس سے میں بہت انسپائر ہوتا ہوں، جس سے میں بہت امپریس ہوتا ہوں۔ وہ جاوید چودھری صاحب ہیں، جو کہ ولاگ بھی کرتے ہیں، اور ہی از آپ لوگ جانتے ہوں گے ان کو۔ ایک رات وہ ان کا ایک پروگرام بھی ہے جو کہ آج کل بند کر دیا گیا ہے، جاوید چودھری صاحب کے ساتھ ایک جس ٹی وی چینل پہ وہ کام کرتے تھے، ایک پروگرام ہوتا تھا، اس کو سم ہاؤ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ اگر آپ جاوید چودھری صاحب کی زندگی کو دیکھیں اور ان کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس شخص نے کیسے اپنی زندگی سٹارٹ کی، اور پھر وہ چونکہ اس کو جرنلزم کا شوق تھا اور اس نے اس فیلڈ میں اپنے آپ کو کس مقام تک پہنچایا ہے۔ اس شخص نے تقریباً آدھی دنیا دیکھی ہوئی ہے، اور اس کے یوٹیوب پہ اس کے فالورز ملینز میں ہیں، اس کے ویڈیوز لاکھوں میں، ملینز میں دیکھی جاتی ہیں۔ اگر اس جاوید چودھری صاحب کی والدہ، چونکہ یہ والد صاحب سے یتیم رہ گئے تھے، اگر ان کی والدہ ان کو ڈاکٹر یا انجینئر یا وکیل بنانے پہ تل جاتی تو آج جاوید چودھری شاید وہ شخص نہ ہوتا جو وہ آج ہے۔ تو یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے۔ یہ شخص مجھے بہت انسپائر کرتا ہے۔ اس شخص کی ایبیلٹیز، اس کے بولنے کا انداز، اس کا نالج، اس کی ایبیلٹیز، اس کی مینٹل اپروچ امیزنگ ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں پہ، آج کے نوجوانوں پہ جو پریشر ڈالا جاتا ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک فیلڈ میں جائیں اور کچھ اچیو کر کے دکھائیں، تب ہی کامیابی کا راستہ ان کے قدم چومے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔
یہ بالکل غلط ہے۔ کریئر کاؤنسلنگ دنیا بھر میں کی جاتی ہے اور بچوں کے ایپٹیچیوڈ کو دیکھ کے ان کو اس فیلڈ میں جانے دیا جاتا ہے، ایگزیل کرنے دیا جاتا ہے، ان کو گرو کرنے دیا جاتا ہے جس کی ان میں نیچرل ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، اور ان کو اس قسم کی انوائرمنٹ میں پھر فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں۔ میں ابھی بھی کچھ دیر پہلے کہیں بیٹھا ہوا تھا اور ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے ایک کولیگ اپنے ایک اور کولیگ سے مشورہ کر رہے تھے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کروں۔ اب اس کے بیٹے کی بڑی پیچیدہ سی کہانی تھی اور وہ اس کو کسی چیز میں فٹ کرنے پہ تلے ہوئے تھے اور وہ بچہ کہیں اور فٹ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح کی اگزامپل سے ہماری ساری سوسائٹی بھری ہوئی ہے۔ تو میری آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو گرو کرنے دیں، ان کو گائیڈ کریں، ان کو اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو کسی پروفیشنل سے ان کو گائیڈ کروائیں، اس سے پہلے کہ آپ کے بچے میرے پاس یا کسی اور سائیکیٹرسٹ کے پاس لینڈ کر جائیں with lack of confidence, anxiety, depression and other psychological and psychiatric problems۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو ایک پیغام مل گیا ہوگا، ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ مل گئی ہوگی کہ بچوں کی تعلیم اور بچوں کی کامیابی کا راز اس میں نہیں ہے کہ وہ آپ کے یا تعلیمی ادارے کے یا معاشرے کو دیکھ کے کسی فیلڈ کو چوز کریں اور اس میں ایک کامیاب انسان بن کے دکھائیں۔ وہ کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بنیں گے۔ وہ اس فیلڈ میں کامیاب انسان بنیں گے جس فیلڈ کی ان میں نیچرل ٹینڈنسیز ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ان کے ذہن میں جو ذہانت ڈالی ہوئی ہے، اگر وہ اس کے حساب سے چلیں تو وہ انتہائی کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ مجھ سے کویسچن سیکشنز میں کر سکتے ہیں۔ آپ کائنڈلی میری ویڈیوز شیئر کریں۔ میں اپنی ویڈیوز اپنی پروموشنز کے لیے شیئر کرنے کے لیے نہیں کہتا، میں چاہتا ہوں کہ میرا پیغام ہر کونے تک پہنچے اور لوگوں کو میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہوں وہ میسج پہنچے۔ اور اگر آپ کسی اسپیسیفک ٹاپک پہ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اسپیسیفک ٹاپک پہ بات کروں، تو آپ کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتائیں، میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا۔ روزانہ کی طرح میں یہ بات کروں گا کہ اپنے ذہن کا، اپنے دل کا، اپنی روح کا، اپنی جان کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد اپنے فیملی ممبرز کا خیال رکھیں۔ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور جان ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، اور اس کا خیال ہم تب ہی کر سکتے ہیں کہ ہم اسے وہ والی انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جس میں ہماری جان، ہماری ذہنی صحت، ہماری قلبی صحت، سب کچھ ایٹ پیس ہو اور سکون سے ہو اور سکسیسفل ہو۔ تو انشاءاللہ کل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔